اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس بیان احکام میں یہ آج 137 نمبر کا درس ہے۔ آج کے 5 مسئلوں میں پہلا مسئلہ خیانت کے بارے میں چند نکات ہیں۔ نمبر 1، دوسروں سے خیانت کرنا فعل حرام ہے اور گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ایاک والخیانہ فإنہا شر معصیۃ وإن الخائن لمعذب بالنار علی خیانتہ۔ حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 460۔ یعنی خیانت سے بچو کیونکہ یہ بدترین گناہ ہے اور خائن افراد اپنی خیانت کے نتیجے میں جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ نمبر 2، جو کسی کی امانت میں ناحق تصرف کرتا ہے اور امانت داری کے طریقے پر عمل نہیں کرتا اسے خائن کہتے ہیں، چاہے امانت میں مال ہو یا کوئی اور چیز، مثلا اجارے کا مسئلہ ہو یا کسی سے کیے ہوئے عہد کا مسئلہ ہو یا کسی کے راز کا مسئلہ ہو یا کسی کو دیے جانے والے مشورے کا مسئلہ ہو۔ نمبر 3، امانت میں خیانت مالی، رہنی وغیرہ میں موجب ضمان ہے۔ اور آج کا دوسرا مسئلہ یتیم کے سلسلے میں چند نکات ہیں۔ یتیم وہ ہے جس کے سن بلوغ سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ نمبر 1، گناہان کبیرہ میں سے ایک ظالمانہ طریقے سے یتیم کے مال کا کھانا ہے۔ نمبر 2، یتیم کے مال میں اسراف کرنے کی صورت میں اسراف کرنے والے ضامن ہیں۔ نمبر 3، یتیم کے مال سے کسی کو قرض دینا اس کے ولی کے لیے بھی حرام ہے مگر یہ کہ اس میں یتیم کے لیے مصلحت ہو۔ نمبر 4، میت کے لیے مجالس برپا کرنے کے لیے اس کے یتیم بچے کے حصے سے لینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، یتیموں کے گھروں میں عزاداری اور نماز برپا کرنا اس وقت جائز ہے کہ ان کا شرعی ولی ان کے لیے مصلحت کو نظر میں رکھتے ہوئے اجازت دے۔ نمبر 6، یتیموں کے یہاں دعوت کا کھانا اس صورت میں جائز ہے کہ ان کا شرعی ولی یتیموں کی مصلحت کو نظر میں رکھتے ہوئے اجازت دے۔ اور آج کا تیسرا مسئلہ برائیوں کے عام کرنے کے بارے میں چند نکات ہیں۔ نمبر 1، برے کاموں کا عام کرنا حرام اور گناہان کبیرہ میں سے ہے جنہیں قرآن میں دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ بے شک جو لوگ صاحبان ایمان کے درمیان برائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا، من اذاع الفاحشہ کان کمبتدعها۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 296۔ یعنی جو بھی کسی برائی کو عام کرتا ہے وہ گویا ایسا ہے کہ اسی نے اس برائی کی ابتدا کی۔ دوسرے مقام پر حضرت کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ من یسمع فاحشۃ فافشاها فهو کمن اتاها۔ حوالہ کتاب میزان الحکمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221۔ یعنی جو بھی برائی کو سن کر عام کرے گویا اس نے خود اس برائی کو انجام دیا ہو۔ نمبر 2، جو بھی گفتگو اور کام گناہ کبیرہ شمار ہو وہ برائی ہے۔ نمبر 3، برے کاموں کا عام کرنا اور ایسی چیزوں کا پیش کرنا جو معاشرے کی خرابی کا باعث ہوں اور لوگوں کے عقائد کو متزلزل کریں حرام اور معصیت شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، برے کاموں کا عام کرنا مندرجہ ذیل طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، قول کے ذریعے، مثلا کسی سے جھوٹی باتیں منسوب کرنا یا کسی پر تہمت لگانا۔ نمبر 2، فعل کے ذریعے، مثلا گناہ کا علنی انجام دینا تاکہ دوسروں میں اس کی ترغیب ہو۔ نمبر 3، وسائل گناہ دوسروں کے اختیار میں قرار دینے کے ذریعے۔ نمبر 4، تحریر کے ذریعے، مثلا کچھ لکھ کر نشر کیا جائے یا SMS یا چیٹ کے ذریعے۔
اور آج کا چوتھا مسئلہ غصب کے بارے میں چند نکات ہیں۔ نمبر 1، غصب یعنی انسان کسی کے مال پر ظالمانہ قبضہ کر لے یا عمل گناہ کبیرہ، اور یہ عمل گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ نمبر 2، اگر غصبی عین مال موجود ہو تو اسی کو مالک کی طرف لوٹانا ہوگا۔ نمبر 3، جس طرح غاصب اصل مال کا ضامن ہے، غصب کی مدت میں اس مال کے منافع کا بھی ضامن ہے، چاہے اس نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا ہو۔ نمبر 4، اگر غصب شدہ مال میں غاصب کی طرف سے اس میں کوئی عیب آ گیا ہو تو اس پر اصل مال لوٹانے کے علاوہ اس کے عیب و نقص کا نقصان بھی پورا کرنا ہوگا۔ اور آج کا 5واں اور آخری مسئلہ غصب ملک کی اقسام کے بارے میں ہے۔ ملک کا غصب 3 طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، عین ملک غصب ہو۔ نمبر 2، ملک کی منفعت غصب ہو، مثلا مالک مکان کرایہ دار کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں تصرف کرے۔ نمبر 3، ایسے ملک میں تصرف جس میں دوسرے کا حق ہو، مثلا میت نے اپنے مال کے تیسرے حصے کے بارے میں جو وصیت کی ہو اسے پورا نہ کیا جائے، میت کے قرض داروں کا حق نہ دیا جائے، اگر کوئی کہیں پہلے پہنچا ہو مگر دوسرے اس کے حق کے تقدم کو سلب کر لیں۔ ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ حرم مطہر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے مؤلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن عابدی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔